بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، پیج 566، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 130، ایپیسوڈ نمبر 115، وی لاگ نمبر 526، اور ہیڈنگ ہے امور غیر اختیاریہ پر مواخذہ نہیں۔ یہ ہیڈنگ چل رہا ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اے راہ رو فرزانہ، رستے میں اگر تیرے، اے راہ رو فرزانہ، رستے میں اگر تیرے، گلشن ہے تو شب نم ہو، صحرا ہے تو طوفاں ہو، ساما کی محبت میں مضمر ہے تن آسانی، ساما کی محبت میں مضمر ہے تن آسانی، مقصد اگر منزل غارت گر ساما ہو، پھر بعد بہار آئی اقبال غزل خواں ہو، غنچہ ہے اگر گل ہو، گل ہے تو گلستاں ہو۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، معارف القرآن جلد نمبر 2۔ ناظرین، سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4، اور اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ ناظرین، امور غیر اختیاریہ پر مواخذہ نہیں، یہ ہیڈنگ ہے آج کا ایپیسوڈ نمبر 115، وی لاگ نمبر 526، پیج 566، معارف القرآن جلد 2، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 130۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ پھر بعد بہار آئی اقبال غزل خواں ہو، غنچہ ہے اگر گل ہو، گل ہے تو گلستاں ہو، تو خاک کی مٹھی ہے اجزا کی حرارت سے، برہم ہو پریشاں ہو، وسعت میں بیاباں ہو، تو جن سے محبت ہے قیمت ہے گراں تیری، کم مایا ہے سوداگر اس دور میں ارزاں ہو، کیوں سازک پردے میں مستور ہو لہ تیری، تو نغمہ رنگی ہے ہر گوش پہ عریاں ہو۔ امور غیر اختیاریہ پر مواخذہ نہیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ ازواجی زندگی کو خوشگوار اور پائیدار بنانے کے لیے قرآن عظیم نے مذکورہ آیات میں جو ہدایتیں فریقین کو دی ہیں، ان آیات میں ایک آیت یہ ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، جس میں فریقین کو ایک خاص ہدایت فرمائی
وہ یہ کہ ایک مرد کے نکاح میں ایک سے زائد عورتیں ہوں تو قرآن کریم نے سورۃ نساء کے شروع میں اس کو یہ ہدایت دی کہ سب بیویوں میں عدل و مساوات قائم رکھنا اس کے ذمے فرض ہے، اور جو خیال کرے کہ اس فرض کو میں ادا نہ کر سکوں گا تو اس کو چاہیے کہ ایک سے زائد بیویاں نہ کرے۔ ارشاد ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یعنی اگر تم کو یہ خطرہ ہو کہ دو بیویوں میں مساوات نہ کر سکوں گا، نہ کر سکو گے، تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یعنی اگر تم کو یہ خطرہ ہو کہ دو بیویوں میں مساوات نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے بیویوں میں عدل اور برابری کو نہایت تاکیدی حکم قرار دیا ہے، اور اس کے خلاف ورزی پر سخت وعید سنائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں برابری اور عدل کا پورا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور ساتھ ہی بارگاہ جل شانہ میں عرض کیا کرتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما اتملکو فیما تملکو ولا املکو، یعنی اے اللہ یہ میری منصفانہ تقسیم اور مساوات اس چیز میں ہے جو میرے اختیار میں ہے، اس لیے جو چیز آپ کے اختیار میں ہے میرے اختیار میں نہیں، یعنی قلبی میلان جھکاؤ اور رجحان، اس میں مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے آپ پر قابو رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر قلبی میلان کو آپ نے بھی اپنے اختیار سے باہر قرار دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذر پیش کیا۔ سورۃ نساء کی شروع کی آیات کے ظاہری الفاظ سے بیویوں میں مطلقاً مساوات و برابری کا فرض ہونا معلوم ہوتا تھا، جس میں قلبی میلان بھی مساوات کرنا دخل ہے، اور یہ معاملہ انسان کے اختیار میں نہیں۔ اس لیے سورۃ نساء کی اس آیت میں حقیقت حال کی وضاحت فرما دی کہ جن چیزوں پر تمہیں قدرت نہیں ہے ان میں مساوات فرض نہیں ہے، البتہ برابری اختیاری معاملات میں ہوگی، مثلا شباشی، طرز معاشرت اور نفقہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اس عنوان سے بیان فرمایا جس سے ایک شریف انسان عمل کرنے پر مجبور ہو جائے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، یعنی تمہیں معلوم ہے کہ تم سب بیویوں میں اگر کوشش بھی کر لو تو قلبی میلان کے بارے میں مساوات نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تمہارے اختیار میں نہیں۔ تو پھر ایسا نہ کرو کہ پورے ہی ایک طرف ڈھل جاؤ، یعنی قلبی میلان تو اس طرف تھا ہی، اور اختیاری معاملات میں بھی اس کی ترجیح دینے لگو، جس کا نتیجہ یہ ہو جائے کہ دوسری عورت لٹکی ہی رہ جائے، یعنی شوہر اس کے حقوق بھی ادا نہ کرے اور اس کو آزاد بھی نہ کرے۔ معلوم ہوا کہ اس آیت میں عدل پر کسی کی قدرت نہ ہونے کا جو ذکر ہے وہ قلبی میلان کی برابری ہے، جو انسان کے اختیار میں نہیں، اور اس آیت کے الفاظ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ میں خود اس مفہوم کا قرینہ موجود ہے۔ اس آیت میں خود اسی مفہوم کا قرینہ موجود ہے، کیونکہ معنی ان الفاظ کے یہ ہیں کہ اگرچہ قلبی میلان میں برابری تمہاری قدرت میں نہیں، مگر بالکل ایک ہی طرف کہ نہ ہو کے رہو، کہ اختیاری معاملات میں بھی اس کو ترجیح دینے لگو۔ اسی طرح یہ آیت سورۃ النساء کی پہلی آیات کی تشریح ہوگی کہ اس کے ظاہری الفاظ سے قلبی میلان میں بھی مساوات کا فرض ہونا معلوم
ہو رہا تھا، اس آیت نے کھول دیا کہ یہ بوجہ غیر اختیاری ہونے کے فرض نہیں بلکہ فرض امور اختیاریہ میں مساوات ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ، اس آیت سے تعدد ازواج کے خلاف استدلال قطعاً غلط ہے، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ رتبہ بلند برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زہرا پیارے علی ولی کا۔ ہم تو شیر خدا کہتے ہیں، ہم تو حیدر کو شیر خدا کہتے ہیں، فاتح خیبر علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ حقیقت میں تو ہے رب پاک کی، ہے حقیقت میں توہین رب پاک کی، جو علی کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ ہے بہادر علی سب کا ایمان ہے، صرف مشکل کشا رب رحمان ہے۔ رتبہ بلند برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زہرا پیارے علی ولی کا۔